أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ سورۃ یوسف مکی ہے، 111 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی 12ویں سورت ہے اور نزول میں 53 ہے۔ اس سے پہلے ہود 52 تھی اور یونس 51 تھی۔ وہ مشہور شبہ جو سورت یونس آیت نمبر 18 میں ہوا ہے اور سورت سبا آیت نمبر 22 و 23 میں ہے اور سورت زمر آیت نمبر 3 میں ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ معبودان باطلہ، یہ درگاہیں اور یہ آستانے، یہ کسی درجے میں ہمیں چھڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو کیوں نہ بچا سکے، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غرقابی کی دعا کرنے لگے، ان سے جان نہیں بچا سکتے تھے، اور یونس علیہ السلام مجرم قوم سے تنگ آئے، قوم پر بھی عذاب آتے آتے رک گئے، کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور ہود میں کہا کہ نوح کا واقعہ تفصیل سے سنو، چاہتے تھے بیٹے کو بچانا مگر نہیں بچا سکے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام، صالح، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب، موسیٰ، یہ تمام انبیاء مل کر کی بھی مشکلات ہٹا نہیں سکتے، پریشانیاں دور نہیں کر سکے۔ اور اے پیغمبر، آپ بھی پریشانیاں اور مشکلات حل نہیں کر سکتے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ غیب دان سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ چنانچہ سورۃ یوسف کا بھی یہی دعویٰ موضوع اور عنوان ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، تکلیفیں دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربوط اور تناسب بالکل ظاہر ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیت کتاب مبین کی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اتارا اس کو قرآن عربی میں، لعلکم تعقلون، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ علماء نے عربیت کے فضائل بیان کیے آیت کے نیچے، فضائل العربی، فضل العربی علی العجمی، اور واضح کیا کہ عربی پڑھنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ کو بہترین بیان۔ قصص معنی بیان، قصص قصے کو نہیں کہتے، قصے کی جمع قصص آتی ہے۔ قصص معنی بیان،
ہم بیان کرتے ہیں آپ کو بہترین بیان، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، مما اوحینا الیک، اس میں سے جو ہم نے وحی کیا آپ کو اس قرآن کی، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ ابن کثیر نے یہاں اچھے جملے کہے کہ اللہ فرماتے ہیں بہترین بیان ہے، بہترین رمضان ہے، بہترین مکہ مکرمہ تھا، بہترین عربی ہے، بہترین فرشتہ جبریل، بہترین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا رہا تھا۔ فَكَمُلَ مِن كُلِّ الْوُجُوهِ، حسن و محاسن ہر اعتبار سے مکمل ہو گئے۔ چنانچہ ابن کثیر کے الفاظ یہ ہے، انزل اشرف الکتب باشرف اللغات على اشرف الرسل بسفارت اشرف الملائکہ، وكان ذلك في اشرف بقاع الارض، وابتدأ انزاله في اشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه، ہر اعتبار سے اس کو فضل و شرف اور حسن حاصل ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ، یاد کرنے کا ہے جب فرمائے یوسف نے اپنے والد سے، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، بے شک میں نے دیکھے 11 ستارے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے سجدے میں ہے۔ حضرت یوسف نے یہ خواب لڑک پن میں دیکھا ہے، سن تو متعین نہیں ہے، لیکن عموماً بچے خواب کم دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو بڑے بامعنی ہوتے ہیں۔ اس پر اتفاق ہے کہ یہ خواب قبل البلوغ ہے، بعضوں نے 9 سال کہا، بعضوں نے 13 سال کہا۔ حضرت یوسف نے اپنے والد کو کہا، یعقوب علیہ السلام کو، کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج ہے اور چاند ہے، اور یہ میرے سامنے سجدے میں جھک گئے۔ قال یا بنی، حضرت نے فرمایا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیان نہ کرنا اپنا خواب بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، پس سازش کر لیں گے آپ کے خلاف کوئی سی سازش، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ یہ خواب واضح المعنی تھا، کیونکہ 11 ستارے 11 بھائی، اور سورج اور چاند ماں باپ ہے، یعنی قریب یہ بھائی اور یہ ماں باپ آپ کے دست نگر ہوں گے، آپ کی عظمت کے قائل ہوں گے، آپ کے تحت الامر ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے، اور ان کے بیٹے پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ 11 بیٹے یوسف کے علاوہ وہ پیغمبر نہیں ہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ اچھے گھرانے کے لوگ ہیں، اور اچھے گھرانوں کے لوگوں کو کچھ علوم بھی ہوتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ ان کی توجہ تعبیر رویا کی طرف ہو، یا یعقوب سمجھ گئے کہ خواب اتنا واضح ہے کہ وہ سمجھ لیں گے۔
اور وہ یوسف کو سامنے سے ہٹانے لگیں گے۔ قال یا بنیا، فرمایا ہے میرے پیارے بیٹے، پختوں کی وجہ زما بچڑیا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، نہ بیان کرے خواب بھائیوں کو۔ بھائی ہے لیکن بھائی میں حسد ہوتا ہے نا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، پس سازش کر دے گا آپ کے خلاف سازش۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور حضرت یعقوب نے جو یوسف کو کہا کہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا، یہ تدبیر ہے، تعبیر نہیں ہے۔ بعض اوقات تعبیر سے تدبیر بہتر ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا اور آپ نے کہا کہ گائے کاٹو، خیرات کرو، صدقہ کرو، رد بلا کے نوافل پڑھو، یہ تدبیر بہتر ہے تعبیر سے۔ یہ تدبیر بتائی نہ کہ تعبیر۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس اب تعبیر لے رہے، اور اس طرح چن لے گا آپ کو آپ کا رب۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھا دے گا آپ کو خوابوں کی تعبیرات۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کر دے گا اپنی نعمت آپ پر۔ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب کے گھرانے پر۔ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جیسے پورے فرمائی تھی آپ کے بڑوں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، حضرت ابراہیم پر دادا تھے، اسحاق دادا تھے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علم و حکمت والے ہیں۔